ایک ڈاکٹر ہے اور ایک جڑا ڈاکٹر ہے وہ فری ٹائم وچ بیٹھ کے تے انجینئر برا نے کتاباں ساریاں پڑھ لوے انہاں دی ریڈنگ کر لوے تے ایویں جڑا انجینئر ہے ڈاکٹر دی کتاباں پڑھ لوے تے کیا جڑا انجینئر ہے ڈاکٹر والا کام کر سکتا ہے؟ یا جڑا انجینئر ہے ڈاکٹر والا کام کر سکتا ہے؟ یا ڈاکٹر انجینئر والا کام کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا. کیوں کہ انہیں پڑھیا تو ہو سی لیکن کہ انہیں جوگا نہیں. تے حضرات گرامی قدر اسی جڑا گھر بیٹھ کے کتاباں دی تیاری کر لے اسی کو انجینئر تے ڈاکٹر نہیں منتے تے ہر کتا بھی لاؤٹ کے تے جناب والا دین تے بھونک رہا ہے وہ چار کتاباں جا کے بیٹھا ہے وہ اسی کو والے کیوں من لئیے؟ کوئی انجینئر ہوئے جڑا مرضی ہوئے تو نبی دی شان تے بھونکے گا. حضرات گرامی قدر جدوں حالات ایسے پیدا ہو جان گے نا کہ ساڈے ایمان دی کمزوری ہوئے گی پھر جویں دا کوئی گل کرے گا سمجھ کے بھی کرا گے جویں بھی کوئی گل کرے گا جویں مرضی کی بھونکے گا کیوں نہیں مننا. اور آج یہ ہو رہا ہے اس ظالم نے ایسا امت مصطفیٰ نو پٹڑی تو لایا ہے کہ سارے جڑے نے اگر انہوں کو گل کرو تو وہ ایسا بدتمیزانہ لے جائے. اور پھر وہ گل کی کرتا ہے وہ آتا ہے کہ جناب تسی تھوڑے بابیاں نے کلمہ پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور میں کیا جے اگر کسی نے منسوخ کر دیتی ہے نا گل پھر آتا ہے جی آپ نے سنت ہے بنیادی کیتا ہے. تسی دسو بھی اج تک کسی بندے کو سنیا کہ انہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھایا ہوئے؟ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھاوے اسی تو مسلمان ہی نہیں مانتے اور ساڈا بنیادی عقیدہ نہیں. حضرات گرامی قدر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ ساڈا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں. پھر کہتا جی یہ بنیادی عقیدہ ہے تو بحث کریں گے. حضرات گرامی قدر ساڈے بزرگاں نے امام احمد رضا نے درخت کیتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ جڑی عبادت ہے صرف منسوخ کی گئی ہے. سبع سنابل اور اشت اور فوائد السالکین انہاں کتاباں کا جڑا حوالہ دیتا جاتا ہے حضرات گرامی قدر ہے کہ منسوخ نے صرف گلاں ہونا ورنہ وہ لوگ نے وہ نے جنہوں نے دین کا کام کیتا ہے انہوں نے لکھاں لوگوں نے مسلمان کیتا ہے انہوں کے بارے بکواسات کی جا رہی ہیں اور کوئی بندہ پوچھنا نہیں کوئی نہیں. ساڈے لوگ جڑے نے جتھے مرضی کو گل کرے بس سن لیا تو ٹھیک ہے جناب بس ٹھیک ہے. رحمۃ اللہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بالکل غلط منسوخ کی گئی ہیں یہ درست نہیں ہے. اور پھر نعوذ باللہ اگر چشتی رسول اللہ والی عبارت یا بات کوئی مانتا ہوتا ہے اس کا قائل ہوتا ہے تو کوئی جبکہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ کو تو سارے سنی بابی دیوبندی سب مانتے ہیں اور ان کو ایک مسلمہ شخصیت مانا جاتا ہے. غیر مقلدین کے اپنے علماء نے ان کی تعریفیں کی ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں. کسی بریلوی نے آج تک یہ کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا چاہیے یہ پڑھا جا سکتا ہے یا یہ جائز ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں کہتا. سب کہیں گے یہ جو بندہ ایسا کرے گا وہ تو خود ایمان سے فارغ ہو جائے گا. مسئلہ ہے فتوے کا آیا کہ ان پہ فتوا لگے گا یا نہیں لگے گا تو بات ان تک ثابت ہوگی تو بات ہوگی نا. بات ہی ثابت نہیں ہے ان کی طرف یہ واقعہ جھوٹا منسوب ہے. جب ہم کہتے ہیں غلط منسوب کی گئی ہیں تو اب مرزا کے فارغ کہتے ہیں پھر ان کتابوں کو پبلش کرنا بند کرو. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ہیں. سیاستہ میں جو موضوع اور من کرتے رہتے نہیں ہیں البانی کو دیکھ لیں اور غیر مقلدین کے زبیر کو دیکھ لیں اس نے کئی روایتوں کی نشاندہی کی کہ یہ جعلی حدیثیں ہیں. سیاستہ میں جعلی حدیثیں موجود ہیں. جعلی مان گڑھ کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے حضور نے نہیں فرمایا لیکن پھر بھی وہ راویوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے تو کیا سیاستہ کی کو پبلش کرنا بند کر دیں؟ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ پہ. علمان والحفیظ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اس نے کس طرح جھوٹ بولا ہے کہ بریلویوں سے اگر میں نے مناظرہ کرنا ہے تو ان کے عقیدے چشتی رسول اللہ پر کروں گا. نعوذ باللہ من ذالک. کس بریلوی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ؟ کون سی عقیدے کی کتاب ہے جس میں چشتی رسول اللہ کا عقیدہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ کو پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں. مولانا عامر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بعد میں آنے والے کسی ایک محدث فقیہ عالم کی کتاب دکھا دے کہ اس میں یہ واقعہ لکھا ہو اور انہوں نے اس کو عقیدہ بنایا ہو. بلکہ اہل سنت اس واقعے کا رد کرتے ہیں. مفتی راشد محمود رضی صاحب کی ویڈیوز ہیں کہ الحاقی واقعہ ہے کہ اس میں اس کتاب میں حشد بیس میں ڈالا گیا ہے اور یہ خود مانتا ہے کہ مولانا سعید اسد صاحب اس کا رد کرتے ہیں اور جو اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اس واقعے کو تعویل کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے ذکر میں محبت ہے آپ نے ایسی بات کہی اور بعد میں آپ نے کہا کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں میں ایسی بات ہی نہیں کر سکتا. یعنی اس کو رد کر دیا. تو کسی نے بھی اس کو عقیدہ نہیں بنایا. کروڑوں چشتی ہیں اس وقت کوئی چشتی بھی چشتی رسول اللہ والا کلمہ نہیں پڑھتا. کروڑوں مسلمان کوئی بھی یہ نہیں پڑھتا. یعنی کسی کے نزدیک بھی عقیدہ نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے اور بلکہ اس کا عقیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے یہ کہا اپنی ویڈیو میں کہ 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا اور 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا. اس سے پہلے اگر دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھ لیں ہم جیسے مسلمان تھے. تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں.
کہ آگے سے کچھ شعر ہی نہ سنا دیں، ٹھیک ہے نا جی کہ جی ایک ایڑا چاہو دیوبند وہ ایڑا 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے. اور اچھا بریلوی ہے، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے وہ دنیا میں بریلوی تھا، وہ والے تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے تو آپ ہمیں دیکھ لیں. آپ تو ان کو ہی ڈر ہے. تو جناب آپ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی تھا ہی نہیں، یہ تو آپ جیسے تھے. پھر آپ بتائیں کہ جو آپ جیسا ایک مسلمان تھا اس نے بھی کلمہ پڑھایا، یہ تو آپ سے پوچھنا چاہیے. تو حج تو بحث اس سے پہلے لکھی گئی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا تو یہ پہلے لکھی گئی ہے، آپ بتائیں نا. پھر آپ کہتے ہیں ہم جیسے مسلمان ہیں، پھر نہیں بھاگے گا نہیں جناب. آپ ولیوں کو مانتے، آپ بزرگوں کو مانتے، پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا. آپ جیسے مسلمان پہلے نہیں تھے، تو آپ اپنے آپ کو جھوٹا خود اپنے الفاظ سے کر رہے ہیں. یہ جھوٹا انسان ہے، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. کسی عقیدے کی کتاب یہ موجود نہیں ہے، نہ آج کوئی مسلمان یہ پڑھوا رہا ہے، نہ کوئی اس کی ترغیب کر رہا ہے. صرف اس واقعے کو رد کیا جاتا ہے. اگر بعض علماء ہیں وہ صرف تعویل کرتے ہیں، عقیدہ کسی نے نہیں بنایا. یہ جھوٹا انسان ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. جب تک یہ جھوٹ نہ بولے اس کی ویڈیو مکمل نہیں ہوتی ہے. اللہ کریم کی جھوٹوں پر لعنت ہو جس نے اہل سنت پر یہ جھوٹ بولا کہ جناب چشتی رسول اللہ ان کا عقیدہ ہے. بھائی اگر کسی کتاب میں موجود ہے آپ اس کی سند لائیں نا. آپ کہتے ہیں میں صحیح سند کے ساتھ بات کروں گا، بتائیں اس واقعے کی سند کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی نہیں. الحاقی واقعہ ہے، اس کا ہم رد کرتے ہیں، علماء اہل سنت کا رد کرتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. کچھ دنوں پہلے مجھے کچھ ساتھیوں نے اس بات پر کافی اصرار کیا کہ یہ جو چشتی رسول اللہ والا مسئلہ ہے اسے آپ ضرور ڈسکس کریں. پہلے تو اس بے بنیاد بات پر ہمیں ہنسی آتی تھی، لیکن عوام کے دل میں کافی زیادہ خلش اس حوالے سے پیدا ہو چکی تھی. تو میں نے مناسب سمجھا میں اس واقعے کی بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کروں. سب سے پہلے اسے علمی معیار میں اس واقعہ کو لا کر دیکھتے ہیں. واقعہ کچھ یوں ہے، حشد بہشت نامی ایک کتاب ہے، وہ میں آگے چل کر کرتا ہوں. اس کے اندر ایک واقعہ کہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اجمیری آپ تشریف فرما تھے. ایک بندہ آیا مرید ہونے کے لیے، تو آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یعنی آدھا عربی کلمہ اور آدھا لفظ چشتی، یعنی ایک عام زبان کا لفظ کلمے میں انہوں نے داخل کر دیا اللہ کے ولی نے، نعوذ باللہ. اچھا وہ کر دیا جی، پڑھا دیا، وہ کلمہ پڑھا دیا، استغفر اللہ، کافر ہو گئے. انہوں نے کہا نعوذ باللہ تمہارے ولیوں نے بابوں نے کلمہ پڑھا دیا، کفر کر دیا. وہ بس انہوں نے جھنڈا اٹھا دیا، کہتے نہیں ہم علمی کتابی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. کیوں؟ وہ کہتا مرزا غلام احمد قادیانی نے کلمہ نہیں پڑھایا، ولیوں نے کلمہ پڑھا دیا، لہذا میں ولیوں کو نہیں مانتا. سب سے پہلے اس کلمے کو حقیقت کے آئینے میں دیکھیے. خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کا سلسلہ طریقت ابھی لفظ چشتی کے نام سے موسوم نہیں ہوا تھا. صوبہ ہرات جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے، اس کا ایک شہر، اب وہ ضلع بھی ہے، اس ضلع کا نام لفظ چشت تھا. اور وہاں پر جو اکابر جو بزرگ تھے ان کی اولادیں اپنے آپ کو چشتی کہا کرتی تھی. خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنے آپ کو چشتی نہیں کہا. آپ کے کسی مرید نے ساری زندگی آپ کو چشتی نہیں کہا. آپ کی اولاد نے، آپ کے متوسلین نے ساری زندگی آپ کو چشتی نہیں کہا. اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان اور انڈیا میں لفظ چشت ابھی بولا ہی نہیں جاتا تھا. اللہ اکبر. جب ہم نے یہ بات دیکھی اب ایک لفظ جو ابھی وجود میں نہیں آیا، وہ یہ انہوں نے کہا نہیں وہ جی کلمہ پڑھا دیا. کس لفظ کا کلمہ پڑھا دیا؟ جو لفظ ابھی دنیا میں نہیں آیا، جو لفظ ابھی وجود میں نہیں آیا، اس لفظ کا کلمہ پڑھا دیا. واہ جی، یہ علمی کتابی ہیں. یہ کتنے یتیم العلم لوگ ہیں. سب سے پہلے ہمارا ان کو چیلنج ہے، جیلم کے قبرستان کھود لو، ان میں سے اگر آپ کو کوئی ڈکشنری ایسی مل جائے جس میں خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں لفظ چشت استعمال ہوا ہو تو آپ ہمیں دکھائیں. آپ کی ساری زندگی میں لفظ چشتی کبھی بولا ہی نہیں گیا. اور آپ کا جو دیوان آپ کی طرف منسوب ہے اس کے اندر آپ کا تخلص معینی ہے. آپ کا معین الدین لقب تھا جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو معینی کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی لفظ چشت خواجہ صاحب کی زندگی میں مار کے وجود میں نہیں آیا تھا، اور انہوں نے اندر عبارت ایک ڈال کے دے کے ان کا بس کلمہ پڑھا دیا کس لفظ کا جو لفظ ابھی پیدا نہیں ہوا. اگر کوئی بندہ کہے امام بخاری نے اردو زبان میں کتاب لکھی تھی تو لوگ تو کہیں گے آپ یتیم العلم جاہل انسان. امام بخاری کے دور میں تو ابھی اردو زبان بنی نہیں تھی، انہوں نے کس طرح اردو زبان میں کتاب لکھی؟ انہوں نے یہی کام ادھر کیا. انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے چشتی رسول اللہ پڑھا دیا. کون سا لفظ چشتی؟ جو ابھی بر صغیر پاک و ہند میں آیا ہی نہیں تھا. اب ہر مسلمان فیصلہ کرے جو لفظ ابھی وجود میں اس سرے سے نہیں آیا اس نام کا کلمہ خواجہ صاحب نے کیسے پڑھا دیا. خواجہ صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، چشتی رسول اللہ کا کلمہ آپ نے پڑھوایا ہے. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا کہ آپ کے بزرگوں کی عبارتیں اس طرح ہیں. تو ہم ان لوگوں کو المختصر جواب یہی دیں گے. ویسے تو کثیر علماء نے اس کا رد کیا ہے، اس حوالے کا پورا مکمل جواب دیا ہے، لیکن المختصر سے میں بھی کلام کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، یہاں پر چشتی رسول اللہ کا جو کلمہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوری زندگی میں آپ کی پوری سیرت میں ایک مرتبہ بھی لفظ چشتی کا استعمال ہونا ثابت نہیں. کوئی ایک سند ثابت کر دے، کوئی ایک حوالہ ثابت کر دے جس میں آپ نے لفظ چشتی کا استعمال کیا ہو. آپ کا لقب تھا معینی اور اس لقب سے ہی مشہور تھے. یہ چشتی کا لفظ بعد میں وضع ہوا، ٹھیک ہے، یعنی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو زندگی کے حوال ہیں، پورے زندگی کے حوال میں یہ لفظ ملتا ہی نہیں ہے. تو جب ملتا ہی نہیں ہے اور ایک واقعہ جو حشد بہشت میں فوائد السالکین فیوض البرکات، یعنی یہ جو کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ جو لکھا گیا ہے
सनद पेश करें। आप इल्मी किताबी बनते हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते हैं, आप लोग जो एतराज़ कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियों पर आप लोग एतराज़ कर रहे हैं, सनद पेश करें, किताब का हवाला दें कि वाकई ये किताब मुस्तनद किताब है, ठीक है, और इस बात को आप दलील के साथ पेश करें कि वाकई ये कलमा पढ़वाना साबित है। हम तो इसका दिफा नहीं करते, हम ये कहते हैं ये वाकया बेसनद है, एक चीज़ साबित ही नहीं है, अब फिर कहते हैं कि छाप क्यों रहे हो, जला दो इसी किताबों को। तो हम ये छोटा सी गुजारिश करेंगे कि अवलन तो छाप हम नहीं रहे, मकतबा छापता है और उसकी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी छाप दे, तो ये इसमें उलमा का काम नहीं है। और दूसरी बात, कई ऐसी इबारात हैं जिसमें गुस्ताखाना इबारात कुतुब अहादीस में, तफासीर में मौजूद हैं, ठीक है, ऐसे कई हवाले में दे सकता हूँ जिसमें गुस्ताखाना इबारात मौजूद हैं। अब आया कि पूरी वो किताब चाहे वो कुतुब अहादीस, कुतुब तफासीर हो, उनको जला दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बात को समझते नहीं हैं और अपने एतराज़ पे एतराज़ ठोसते जा रहे होते हैं। तो आप तो सबसे पहले अगर आप वाकई इल्मी हैं तो आप इसकी सनद पेश करें, साबित करें ना यार, वाकया साबित है, ठीक है। और देवबंदी हजरात वो अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमा साबित करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने कलमा पढ़वाया और उस कलमे का वो दिफा भी करते हैं। हम तो इसका दिफा नहीं कर रहे, ठीक है। ये एतराज़ चिश्ती रसूलुल्लाह का देवबंदी भी करता है, अहले हदीस भी करता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी करता है। तो तीनों से गुजारिश है, तीनों से सनद पेश करें, हवाला दें, मुस्तनद बात करें। यूँ इल्मी यतीमी नहीं बने आप अपने आप को बड़ा इल्मी फहम वाला कहते हैं, तो ये इल्मी यतीमी है आप लोगों की। बिला वजह का एतराज़ आप ठोसना चाह रहे हैं, तो हवाला लेकर आए तो मुस्तनद लेकर आया करें, ठीक है। अल्लाह करीम से दुआ है जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हासिदीन के हसद से हमें महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।